بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسٹوڈنٹس، اس ویڈیو کو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کو صرف دیکھنا نہیں ہے بلکہ دیکھنے سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کا عنوان بہت اہم ہے کہ کیا آپ نے ابھی تک امتحان کی تیاری نہیں کی؟ اگر نہیں کی تو آپ اس ویڈیو میں اس کا مکمل سلوشن جانیں گے، اور یہ ویڈیو تمام اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، کوئی اسپیسیفک نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے خود پر بھروسہ رکھنا ہے اور اس بات کو دل سے نکال دینا ہے کہ آپ تیاری نہیں کر سکتے۔ آپ یقینی طور پر تیاری کر سکتے ہیں، اور خود کا دوسروں سے موازنہ نہیں کرنا آپ نے کہ اس کی تیاری اتنی ہو گئی ہے اور میری اتنی ہو گئی ہے۔ ہر ایک کی ذہنی سطح الگ الگ ہوتی ہے، لہٰذا آپ اپنی تیاری پر فوکس کریں اور اپنی تیاری کو جاری رکھیں۔ اسی کے ساتھ سب سے پہلے آپ نے ایک اور چیز ذہن میں ڈالنی ہے، وہ یہ ڈالنی ہے کہ وقت کی اہمیت کو سمجھنا ہے، اور یہ بات سمجھ لیں کہ اب اتنا وقت پیچھے نہیں بچا کہ اس کو ضائع کیا جائے۔ جو ضائع ہو چکا وہ ہو چکا، جو بچ گیا ہے اس کو پراپرلی یوٹیلائز کریں، اور اس چیز کو بوجھ نہیں سمجھنا۔ آپ نے اس چیز کو بالکل ایک پروڈکٹیو مائنڈ کے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں اور اس پر پابندی سے عمل کریں۔ شروعات میں آپ تنگ ہوں گے، آپ کو بوریت محسوس ہوگی، ٹائم ٹیبل فالو نہیں ہوگا، لیکن آپ نے یہ ہے کہ کوشش کو جو ہے وہ جاری رکھنا ہے، اور ایک ہفتے میں تقریباً آپ اس کی عادت ہو جائے گی، اور آپ کو پڑھائی مشکل نہیں بلکہ آسان لگنا شروع ہو جائے گی، اور آپ کو چیزیں سمجھ آنا سٹارٹ ہو جائیں گی۔ لیکن اس چیز کو آپ کو لے کے چلنا پڑے گا ساتھ۔ تمام سلیبس کو بچے ہوئے دنوں میں آپ تقسیم کر لیں، جتنا بھی آپ کا ٹوٹل سلیبس ہے، اور ٹائم ٹیبل کے مطابق تیاری شروع کر دیں۔ اور ہر کوئی دیکھیں جی کہ پہلے سوال سے شروع کرتا ہے، کسی کو مکمل تیاری ایک دم سے نہیں ہوتی، تو آہستہ آہستہ جب وہ تیاری کرتا ہے تو اس کی تیاری اچھی ہوتی جاتی ہے، اور اس کو چیزیں تیار ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں، اور تھوڑے ٹائم گزرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو یہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے جی اب میری کچھ تیاری ہو چکی ہے۔ آپ نے گھر میں پڑھنے کے لیے ایک خاص جگہ فکس کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر، نہیں، پڑھنے کی ایک پراپر جگہ بنائیں جہاں پر پڑھائی کا کام ہو سکے، جہاں پر ڈسٹربنس کم سے کم ہو، لائٹ کا پراپر انتظام ہو، اور اس طرح سے آپ نے ایک جگہ کو طے کر لینا ہے، اور وہاں پر ایسا لگنا چاہیے کہ یہاں پر پڑھائی ہوتی ہے، پڑھنے کا ایک ماحول اس جگہ پر بننا چاہیے۔ اپنے استاد سے بات چیت لازمی بڑھا لیں جی۔ آپ کا جو بھی ٹیچر ہے، آپ کا جو بھی مینٹور ہے، جو آپ کی رہنمائی کر رہا ہے، اس سے رہنمائی لیں اور اس کے مشوروں پر عمل کریں۔ بغیر رابطے کے یا بغیر مشوروں کے بندہ نہیں کچھ کر سکتا، مشورہ لازمی لیا کریں۔ آپ جتنی زیادہ اپنے سبجیکٹ یا اپنے ٹاپک کے حوالے سے اساتذہ سے بات چیت کریں گے، آپ کو اتنے آئیڈیاز ملیں گے، آپ کو اتنا اس چیز کا فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ ریگولر اسٹوڈنٹ نہیں ہیں اور اگر آپ گھر پر خود ہی تیاری کرتے ہیں، تب بھی آپ رہنمائی کسی نہ کسی سے لازمی لیں۔ اگر کوئی بھی نہیں ہے تو جی کسی بھی قریبی اسکول کالج وغیرہ میں چلے جائیں، وہاں پر اساتذہ موجود ہوتے ہیں، آپ ان سے رہنمائی کی درخواست کریں، یا اپنی فیملی میں کوئی موجود ہے اس سے رہنمائی کی درخواست کریں، تو آپ کو کچھ نہ کچھ بہتر جو ہے وہ مشورہ وہاں سے مل جائے گا، اور اپنی تیاری جاری رکھیں۔ اکیڈمی جانے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اکثر ایک غلطی کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ صرف اور صرف اکیڈمی میں ہی پڑھنا ان کے لیے کافی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ نے اکیڈمی پڑھنے کے ساتھ ساتھ گھر پر بھی تیاری کا وہی معمول رکھنا ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو پہلے ویڈیو میں بتایا ہے کہ آپ نے گھر پہ ٹائم ٹیبل بنانا ہے، سلیبس کو دنوں میں ڈیوائڈ کرنا ہے، ایک مختص جگہ گھر پر بنانی ہے، یعنی کہ اکیڈمی کے علاوہ بھی گھر پر آپ نے بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ تیاری کے ساتھ ساتھ آپ نے پاس پیپرز کو لازمی دیکھنا ہے، اور بورڈ کی ویب سائٹ لازمی وزٹ کرنی ہے، تاکہ آپ کو تازہ ترین معلومات اور جو ہے وہ پیپر پیٹرن وغیرہ یا اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساتھ ساتھ آپ کو ملتی رہیں جی۔ اور اس کے اوپر اور کچھ نیوز بھی ہوتی ہیں، کچھ اور اپڈیٹس بھی ہوتی ہیں، تو ان اپڈیٹس کو بھی آپ نے ساتھ ساتھ دیکھنا ہوتا ہے۔ رٹا نہیں لگانا، یہ عرضی ہوتا ہے، رٹا لگ کے تھوڑی دیر کے لیے چیز تو یاد ہو جاتی ہے، لیکن بھول جانے کے چانسز اس کے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ نے جو بھی تیار کرنا ہوتا ہے وہ آپ نے جو ہے وہ سمجھ کر تیار کرنا ہوتا ہے، تاکہ جو ہے وہ چیز لانگ ٹرم آپ کی میموری میں رہ سکے، کافی ٹائم تک رہ سکے، اور چیزوں کو بار بار ریوائز کیا جا سکتا ہے، لیکن رٹے سے بچنا ہے آپ نے۔ اور جو تیار کریں اس کو اگر مکمل لکھنے کا آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو نو پرابلم، آپ اس طرح کریں گے، ایٹ لیسٹ کم سے کم اس کے سوالات لازمی لکھ لیں، آپ کے پاس سوالات کا ایک بینک بن جائے گا، کوشچن بینک بن جائے گا۔ ریویژن کے وقت آپ ان کوشچنز کو دیکھ کے تیاری کریں گے تو آپ کو بڑا بینیفٹ ہوگا اس چیز کا۔ اور کوشچن ایسے بنائیں، کوشش کریں کہ اس میں سے کوئی بھی چیز مس نہ ہو، کوشچن مکمل ہونے چاہیے، مکمل ہوں گے تو آپ کو اس کا بینیفٹ ہوگا۔ اور ریویژن کو صرف آخر پر نہیں ڈالنا کہ مکمل بک تیار کر کے اس کے بعد ہم ریویژن سٹارٹ کریں، بلکہ جو پچھلا تیار کیا ہوتا ہے اس کی ریویژن ہم نے ساتھ ساتھ کرنی ہوتی ہے۔ اور اس کو بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ 10 دن میں یا ایک ہفتے میں کوئی ایک ایسا دن رکھ لیا جائے کہ جس میں آپ پچھلی تمام چیزوں کو ریوائز کر لیں۔ جب آپ چیزوں کو بار بار ریوائز کریں گے تو اس کا آپ کو فائنل تیاری میں بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ آخری دنوں میں جو ہے وہ پریشانی یا اسٹریس ایک نارمل بات ہے، اسٹوڈنٹ زیادہ پریشان ہوتے ہیں اس ٹائم پہ، لیکن یہ ہے کہ آپ نے اس کیفیت کو پازیٹیولی لینا ہے، اور تیاری کو آپ نے ٹوٹنے نہیں دینا۔ اسٹریس سب پر ہوتا ہے، تمام اسٹوڈنٹس کو، چاہے وہ ٹاپر ہو، چاہے وہ کمزور ہو پڑھائی میں، چاہے وہ درمیانہ ہو، اسٹریس سب کو ہوتا ہے جی۔ اور اس اسٹریس سے آپ نے جو ہے وہ لڑنا ہے آپ نے۔ آپ محنت کریں، اللہ رب العزت آپ کو اس کا صلہ لازمی عطا کرے گا جی، بے شک وہ ذات کسی کا ادار نہیں رکھتی۔ تو اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ وہ آپ تمام لوگوں کو امتحان میں کامیابی عطا فرمائے، اور آپ سب کو جو ہے وہ اپنی بلند شان کے مطابق کامیاب فرمائے، اور آپ سب کی اپنی بلند شان کے مطابق مدد فرمائے۔ تھینک یو جی۔
چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور شیئر کریں۔